نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الانفال، انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 10 سے آغاز کریں گے۔ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اسے اللہ نے۔ کس کو، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے؟ فرشتوں کی آمد کو۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیت میں ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پے در پے مدد کے لیے بھیجا تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اسی حوالے سے آیت آگے کنٹینیو ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا ہے اللہ نے اس کو، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن بہ، اور تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ساتھ اس کے، بہی قلوبکم، تمہارے دل ساتھ اس کے، یعنی تمہارے دل ان کے ساتھ، اس خوشخبری کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ یعنی فرشتوں کی خبر بھیجنے کی خبر تمہیں بتا کر تمہیں خوشخبری دینا مقصود تھی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ کیونکہ انسان نا جب مادی چیزوں کی کمی دیکھتا ہے تو وہ اپنا دل تھوڑا کر لیتا ہے، تو ایسی خوشی کی خبریں، فتح کی خبریں، دل مطمئن کرنے کی خبریں انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا گیا، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یعنی بے شک فرشتے مدد کے لیے آئے اور جنگ میں آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑے بھی، یعنی مسلمانوں کے مددگار بھی بنے، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے کہ مدد صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا اذ یغشیکم، جب اس نے ڈھانپ دیا تھا تم کو۔ یغشی کا روٹ کیا ہے؟ غائن شین یہ، اس نے ڈھانپ دیا۔ غشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا۔ اسی لیے دیکھیں انسان پر آنے والی بے ہوشی کو بھی غشی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہوش و حواس اس کے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، جیسے نیند میں یا اونگ میں انسان کے ہوش و حواس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ فرمایا گیا اذ یغشیکم النعاسا، جب اس نے ڈھانپ دی تم پر، اناسا اونگ، جب ڈھانپ لیا تھا تم کو اونگ نے، نعاس نے، امنتن امن و چین سے یا امن کے لیے، منہ اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ اونگ جو مومنوں پر آئی تھی، یہ سکون کا، امن کا، چین کا، اطمینان کا، آرام کا ذریعہ بنی تھی۔ کیونکہ اس سے پچھلی رات مسلمان دشمن کی فوجیں اور ان کی تعداد اور ان کی تیاری دیکھ کر گھبرا گئے تھے، بے سکون تھے، پوری طرح سو نہیں سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ دے کر ان کو سلا کر بالکل تازہ دم کر دیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کی ساری رات بڑی تیاری کر رکھی ہو، جیسے سمجھے امتحان ہے اور آپ نے خوب اس کی پریپریشن کی ہو، لیکن اگر پرچہ دیتے وقت آپ کو اونگ آتی رہے تو کیا ہوگا؟ وہ پڑھائی آپ کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو ایسے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان تھوڑا سا اونگ لے تو وہ بعض اوقات بہت فریش ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چند لمحوں کی نیند بھی گھنٹوں پر بھاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات گھنٹوں کا سونا بھی انسان کو فریش نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایسی اونگ کی طرف اشارہ ہے جو بہت ہی فریش تھی، امن والی تھی، جس سے ان کے دلوں کو سکون ملا تھا، اور گویا یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک مدد تھی۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی۔ کون سا پانی اتار رہا تھا؟ بارش کا پانی۔ اور اس بارش کے بھی بڑے فائدے ہوئے، ہم نے پیچھے بھی غزوہ بدر کے واقعات میں اس پر بات کی تھی۔ فرمایا گیا لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بھی ساتھ اس کے،
یعنی اس بارش کے پانی نے کیا فائدہ دیا؟ ان کو نہانے میں مدد دی، اپنی پاکی صفائی کے لیے مدد دی، وضو کے لیے مدد دی، بھی ساتھ اس کے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور وہ لے جائے انکم تم سے، رجس شیطانی، نجاست شیطان کی۔ نجاست شیطان کی کون سی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ شیطانی عذاب؟ کیا ہوتا ہے؟ جو وسوسے انہیں آ رہے تھے، جو خوف ان کے دل میں دشمنوں کی وجہ سے پھیل رہا تھا، وہ سب شیطان کی طرف سے تھا نا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ انسان کو وسوسے سب سے زیادہ کس وقت آتے ہیں؟ یا تو جب آپ کسی نیک کام کا ارادہ کریں، یا پھر آپ کسی مشکل کا شکار ہوں۔ جب اللہ سے نا امیدی ہونے لگے تو اس وقت انسان کو بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو گویا وسوسے سب سے زیادہ انسان کو اس وقت آتے ہیں جب وہ مایوسی کا شکار ہو، پریشان ہو، جب حالات مشکل ہوں، یا بہت تھکا ہوا ہو، تو اس وقت انسان سے کوئی اچھی بات سوچی نہیں جاتی، اور ایسے میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان اس پر غالب آنے لگتا ہے۔ شیطان ایسے موقع پر انسان کو مایوس کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ نا انسان کو اندر سے کمزور کرے۔ اچھا بارش ہونے سے کیا ہوا پھر کہ پوری وہاں کی سچویشن جو تھی نا وہ چینج ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں موسم اچھا ہو گیا، وضو کے لیے پانی مل گیا، فریش ہو گئے مسلمان، پیاس سے سیرابی ہو گئی۔ جس زمین پر مسلمان تھے وہ ریتلی زمین تھی تو وہ جم گئی، ان کو پاؤں وہاں جمانے میں مدد فراہم ہوئی۔ مسلمان اونچے علاقے میں تھے، پانی وہاں سے بہہ کر سارا کفار کے علاقے کی طرف چلا گیا جہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ سارا مٹی والا علاقہ تھا، ان کے لیے وہاں پر سارا کیچڑ ہو گیا، وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، ان کو پاؤں جمانے میں مشکلات ہونے لگیں، چلنے پھرنے میں مشکلات ہونے لگیں، اور مسلمانوں کی طرف قدموں کا جماؤ ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پورا موسم بدلا اور ماحول میں تبدیلی آئی تو وہ جو شیطانی وسوسے تھے ان کا بھی ازالہ ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ اور دل کس سے مضبوط ہوتے ہیں؟ ایسے موقع پر انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے جب اس کو حالات اپنے حق میں ہوتے ہوئے محسوس ہوں، اس کو نظر آئے کہ اب حالات اس کے لیے سازگار ہو رہے ہیں، اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کو امید کی کرن نظر آتی ہے۔ تو بارش کے ہونے سے جو ایک طرح سے تبدیلی رونما ہوئی، اس سے مسلمانوں کو وقت سے پہلے خوشخبری مل گئی کہ اب حالات ہمارے حق میں فیوریبل ہو گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور وہ جما دے بھی ساتھ اس کے اقدام قدموں کو، یعنی ریتلی زمین جو ہے وہ بھی جم جائے، اور ویسے بھی جب اطمینان پیدا ہو جاتا ہے دل میں، شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور انسان پاکیزہ ہوتا ہے خیالات میں بھی، ویسے بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ استقامت بھی آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کے راستے میں استقامت بہت ضروری ہے، اور استقامت کے لیے دل کا جمنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر یثبت بہ الاقدام کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ربط قلب، ربط کسے کہتے ہیں؟ باندھنے کو۔ باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز مضبوط کر دی جاتی ہے، پکا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دل جم جائے، کسی کام پر شرح صدر ہو جائیں، اور دل جمنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ شیطان کے وسوسوں سے نجات مل جائے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت، اور طہارت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ بارش، پانی ضروری ہے، اور دوسری طرف کیا ضروری ہے؟ ذہنی سکون، جو اللہ تعالیٰ نے اونگ ڈال کر ان کو دلوں کو اطمینان بخشا تھا، ان کے ذہنوں کو اطمینان بخشا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی مارکے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ثبات قلب چاہیے، سکون دماغ چاہیے، طہارت چاہیے، ثبات قدم چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں۔ یعنی کوئی بھی آپ کو اچھے سے اچھا اور بہترین کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پرامن اور بہترین ماحول چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن فراہم کیا نیند کے غلبے کے ذریعے، اونگ کے ذریعے۔ مسلمان تازہ دم ہو گئے، فریش ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ فریش ہوتے ہیں، اور رات کے وقت آپ بالکل نیند کے غلبے میں ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں سارے دن کے۔ تو یہی بات تھی کہ اگر ساری رات انسان سو نہیں سکا تھا بے سکونی کی وجہ سے، وسوسوں کی وجہ سے، اور اگلے دن صبح اٹھ کے اس نے جنگ لڑنی تھی، تو کیسے وہ بے سکونی اور اس ساری ذہنی ٹینشن کے ساتھ لڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، بیرونی اور اندرونی دونوں طرح سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے حالات سازگار کر دیے۔
گویا پتہ چل رہا ہے کہ صرف اسلحہ اور مادی چیزیں صرف نہیں ہوتی ہیں ایک جنگ لڑنے کے لیے، ذہنی سکون، ذہنی اور قلبی اطمینان، یہ سب بھی بہت ضروری ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا از یو ہی ربو کا، جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا الی الملائکتی، طرف فرشتوں کے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ اشارے کو، یعنی جب تیرا رب ملائکہ کو، فرشتوں کو پیغام بھیج رہا تھا۔ کیا پیغام؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی فرشتے جب لڑنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کیا کہا کہ تم لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا، پس ثابت قدم رکھو، جمع کر رکھو، کن کو؟ الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں کو جما دو، ان کا دل تھما دو، ثابت قدم کر دو ان کو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طریقے سے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ حامیم السجدہ میں بھی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آگے؟ اللہ تخافو، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنو، اور غم بھی نہ کرو، آئندہ کا خوف نہ کرو، ماضی کا غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں اللہ عام ایمان والوں کا بھی ساتھ دیتا ہے، دنیا میں فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے۔ کیا ہوا کہ اگر تمہیں سب لوگ چھوڑ گئے؟ کیا ہوا کہ انسان تمہارے ساتھ نہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں، فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ مدد کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ ہی کا ڈر ہو، وہ ہر کام اللہ ہی کے لیے کرنے والا ہو، لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ کیونکہ لوگوں کا ڈر بھی نا ایک طرح سے شرک خفی ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سے کام کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے ڈر سے۔ کہ جب انسان لوگوں کو رب ماننا چھوڑ دیتا ہے اور حقیقی رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، صرف اسی رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ثابت قدم رکھو انہیں جو ایمان لائے، سَأُلْقِي، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الَّذِينَ کفروا، دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب کو۔ روب کسے کہتے ہیں؟ دل میں خوف بھرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، روب ڈال دوں گا۔ فَضْرِبُوا، پس مارو، یعنی اب جنگ کرو، فوقا، اوپر، العناقی، گردنوں کے۔ گردنوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سر، اور سر جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَضْرِبُوا، اور مارو، منہم، ان کے، کل بنان، ہر جوڑ پر، ہر پور پر۔ جوڑ اور پور دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے۔ نون، نون، پور ہوتا ہے نا انگلیوں کے پور، انگلیوں کے پوروں پر مارو، اور پور جو ہوتے ہیں نا وہ جسم کی سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ انسان کا سر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز، سب سے ہیوی چیز، سب سے کام کی چیز، پور سب سے چھوٹی، یعنی نہ بڑا حصہ چھوڑو نہ چھوٹا حصہ، جہاں بس چلے وہاں مارو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو اس چیز کی وحی کی، پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کام کیا ہے کہ اہل ایمان کے قدموں کو ثابت قدم کرو، انہیں جما دو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دوں گا، پس تم انہیں مارو، یعنی جب تم ثابت قدم ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اس مدد کے ساتھ جب تم مارو گے اپنے مخالفین کو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو فا کا استعمال ہوا نا کہ پس اب مارو، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے پیچھے دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سارا مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بخشا، اونگ بخشی، پانی بخشا، ان کے دلوں کو اطمینان دیا، بارش سے مدد دی، فرشتوں کے نزول سے مدد دی، ان کے دلوں کو ثابت قدم کیا، شیطان کے وسوسوں سے پاک کیا، سب چیزیں ان کے حق میں ہو گئیں، ثابت قدم ہو گئے، وہ ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ اب مارو، اور انہیں کہا کہ اب مارو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کسی کے ساتھ لڑنا ہو یا کسی کے خلاف کچھ مہم کرنی ہو تو فوراً جوش میں آ کے فوراً مارو نہیں، پوری ترتیب اور پلاننگ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اب مارو۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ کسی کام میں کوئی تیاری نہیں، کوئی پری پلاننگ نہیں، ہوش سے کام نہیں لیں گے اور جوش میں کود پڑیں گے، پھر پچھتائیں گے۔ پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے سے دگنا دکھا رہا تھا، یعنی کافروں کو مسلمان کثرت سے نظر آ رہے تھے،
کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، خوف کی وجہ سے ہارے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اندر کا اطمینان ہو، انسان کا یقین پختہ ہو، شیطان کے وسوسوں سے جان چھوٹی ہو، چاہے مادی اسباب تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ وقت کب آیا؟ جب یہ سارے انتظامات مکمل ہوئے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ سچویشن آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اگلی آیت، آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا، ذالکا، یہ یعنی یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے، یعنی یہ روب کیوں ڈالا گیا ان کے اندر، یہ نقصان ان کو کیوں ہوا، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی۔ شاق کا لفظ جو ہے یہ شک سے ہے، شک کہتے ہیں ضد کو، مخالفت کو۔ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ آگے فرمایا گیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ نے اللہ رسول سے مقابلہ کیا تھا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، تو اللہ کا شدید عذاب اس پر آئے گا، اللہ کو سخت سزا دینے والا پائے گا، ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ علیکم، یہ ہے سزا، فذوقوہ، پس چکھو اسے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ یعنی پہلے وجہ بتائی گئی کہ تمہارا یہ حال کس وجہ سے ہوا ہے، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو اب اس جو یہ ناکامیابی ہوئی ہے اس کا مزہ چکھو، اور آخرت کے لیے بھی یاد رکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ اللہ نے کافروں کے لیے عذاب آگ کا تیار کر رکھا ہے۔ گویا کافروں کو دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، جنگ بدر میں شکست ہوئی، اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔